اچھا، یہ کتاب رد وہابیت پر ہے، خود اس میں لکھا ہوا ہے کہ کتاب کا مضمون رد وہابیت ہے۔ دراصل یہ کتاب مولوی اسماعیل دہلوی کے رد میں حضرت شاہ محمد موسیٰ دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھی تھی، جو اسماعیل دہلوی کے چچا زاد بھائی تھے اور شاہ رفیع الدین دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے صاحبزادے تھے۔ گویا یہ اسماعیل دہلوی کے گھر والوں کا رد تھا مولوی اسماعیل دہلوی کے بارے میں۔ گویا حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب، شاہ عبد القادر صاحب، مولانا مخصوص اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمد موسیٰ دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ جو خاندان والے تھے مولوی اسماعیل دہلوی کے، ان تمام نے اسماعیل دہلوی کے ناقید و نظریات کا رد کیا، اور جو مذہبی رد و بدل اس میں آ رہا تھا اس کا رد کیا اور اسے سمجھایا، لیکن یہ نہیں سمجھا اور اس نے مسلک شاہ ولی اللہ، شاہ عبدالعزیز صاحب، شاہ عبد القادر صاحب سے انحراف کیا اور خاندان شاہ ولی اللہ سے غداری کی۔ یہ تو تھی گھر کی گواہیاں، مختصراً میں نے یہاں پر بیان کی ہیں۔ یہ میرے پاس کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے امداد المشتاق، تصنیف مولوی اشرف علی تھانوی۔ صفحہ نمبر 78 کے اوپر واضح گواہی یہاں پر آپ سماعت فرمائیں۔ فرمایا کہ مولوی اسماعیل شہید موحد تھے، چونکہ محقق تھے، چند مسائل میں اختلاف کیا اور مسلک پیران خود مثل شیخ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ وغیرہ پر انکار فرمایا۔ ایک بار یہ عبارت پھر سن لیں، نجیب دوخانی صاحب چونکہ کم دیکھنے کے ساتھ ساتھ کم سنتے ہیں۔ فرمایا کہ مولوی اسماعیل شہید موحد تھے، چونکہ محقق تھے، چند مسائل میں اختلاف کیا اور مسلک پیران خود مثل شیخ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ وغیرہ پر انکار فرمایا۔ صفحہ نمبر 78 امداد المشتاق، مکتبہ رحمانیہ سے یہ کتاب شائع ہوئی ہے۔ واضح طور پہ مولوی اشرف علی تھانوی اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ مولوی اسماعیل دہلوی نے مسلک شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر انکار کیا اور مسلک شاہ ولی اللہ سے غداری کی۔ اسی طرح ایک اور گواہی وہابی دیوخانی فرقہ کے گھر سے آپ ملاحظہ فرمائیں، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کس طرح مولوی اسماعیل دہلوی نے خاندان شاہ ولی اللہ میں نقب زنی کی۔ مسلک شاہ ولی اللہ، مسلک شاہ عبدالعزیز صاحب، شاہ عبد القادر صاحب سے اسماعیل دہلوی نے انحراف کیا اور امت مسلمہ میں فتنہ فساد برپا کیا۔ صفحہ نمبر 45 کے اوپر مولوی ابوالکلام آزاد، ابوالکلام کی کہانی خود ان کی زبانی، یہ دیوخانی فرقے کا امام الہند ہے۔ یہ کیا کہتا ہے کہ مولانا منور الدین اور ان کی جماعت جا بجا استناد و استشہاد بعض علماء کی کتابوں، شاہ عبدالعزیز کے خاندان کے طرز عمل اور مختلف مکاتیب و ملفوظات سے کرتے تھے اور اسے دلیل و حجت سمجھتے تھے۔ یہ ایک مناظرے کا واقعہ بیان کر رہا ہے، انشاءاللہ العزیز میں چل کر آگے بیان کرتا ہوں، اس کی وضاحت، اس کی تفصیل آپ حضرات کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ یہاں پر صرف یہ پیش کرنا ضروری ہے کہ اسماعیل دہلوی خاندان شاہ ولی اللہ، وہ شاہ عبدالعزیز صاحب ہوں، شاہ رفیع الدین صاحب ہوں، شاہ عبد القادر صاحب ہوں، کس طرح اس نے انکار کیا۔ یہ مناظرے کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ مولانا منور الدین اور ان کی جماعت، اچھا یہ یاد رکھیں مولانا منور الدین صاحب مولوی ابوالکلام آزاد کے جو باپ تھے ان کے یہ نانا تھے، اور شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خاص شاگردوں میں سے تھے۔ مولانا منور الدین اور ان کی جماعت جا بجا استناد و استشہاد و بعض علماء کی کتابوں، شاہ عبدالعزیز کے خاندان کے طرز عمل اور مختلف مکاتیب و ملفوظات سے کرتے تھے اور اسے دلیل و حجت سمجھتے تھے۔ مولانا اسماعیل صرف قرآن و حدیث سے سند مانگتے تھے۔ یہ کلام مولوی ابوالکلام آزاد کا ہے۔ اب اتنے بڑے بڑے علماء جو اس مناظرہ میں تھے، مولانا رشید الدین خان صاحب، مفتی صدر الدین صاحب، علامہ فضل خیر آبادی صاحب، مولانا منور الدین صاحب اور دیگر علماء اہل سنہ و جماعت، علماء دہلی، اب وہ تمام کے تمام اس طرح تو نہیں ہو سکتا ان کے پاس قرآن و حدیث سے دلائل نہ ہو۔ ظاہر ہے بندہ قرآن و حدیث کا انکار کر دیتا ہے، وہابی دیوخانی فرقہ کے مولویوں کو آپ دیکھ لیں، قرآن و حدیث کا انکار کر دیں گے، لیکن جب اپنے مولوی کی بات آئے گی کہیں گے اچھا جی ہمارے مولانا صاحب نے، فوراً ان کا پینترا بدل جاتا ہے۔ تو یہ جو علماء کرام تھے، مولوی اسماعیل دہلوی جو فتنہ فساد برپا کرنے پہ تلا ہوا تھا، عقائد و نظریات کا وہ پرچار کر رہا تھا جو گستاخانہ اور کفریہ تھے، یہ علماء اہل سنہ و جماعت اسے سمجھانے کی غرض سے ایک مناظرے کا انعقاد کیا
اور پھر بجائے قرآن و حدیث کے انہوں نے کیا کیا، شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبد القادر صاحب، شاہ ولی اللہ صاحب اور شاہ عبد الرحیم صاحب جو شاہ ولی اللہ صاحب کے بھی باپ تھے، ان کے ملفوظات، ان کے مکاتیب کو حجت بنا کر مولوی اسماعیل دہلوی صاحب کو شرم دلا رہے تھے کہ مولوی صاحب تم یہ عقائد و نظریات عوام میں متعارف کرا رہے ہو، جبکہ تمہارے اکابرین کے یہ عقائد و نظریات تھے۔ لیکن ایک مولوی اسماعیل دہلوی صاحب تھے جو قرآن و حدیث کی رٹ لگا رہے تھے کہ قرآن و حدیث، قرآن و حدیث۔ بھئی اتنے بڑے بڑے علماء کرام، یا تو پھر آپ اس بات کو ڈکلیئر کریں کہ شاہ عبدالعزیز صاحب، شاہ عبد القادر صاحب، شاہ ولی اللہ صاحب، شاہ عبد الرحیم صاحب، ان کے ملفوظات، ان کے مکاتیب، ان کے معمولات، یہ تمام کے تمام قرآن و حدیث کے خلاف تھے۔ یہ کیسے منافقت ہے، کیسی دو رنگی ہے؟ نجیب دوخانی صاحب ہمیں یہ طعنہ دیتے ہیں کہ انہوں نے سارے اکابرین کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے۔ بھئی قبضہ تو تم لوگوں نے کیا ہوا ہے۔ اسماعیل دہلوی کے جس کے عقائد و نظریات شاہ عبدالعزیز سے نہیں ملتے، شاہ عبد القادر صاحب سے نہیں ملتے، شاہ ولی اللہ سے نہیں ملتے، شاہ عبد الرحیم سے نہیں ملتے، تم اس کے بھی گیت گاتے ہو، اس کا بھی دفاع کرتے ہو اور ان بزرگوں کا بھی نام لیتے ہو۔ شاہ عبدالعزیز صاحب پہ بھی تم لوگوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، شاہ عبد القادر صاحب کا بھی نام لیتے ہو، شاہ ولی اللہ صاحب کا بھی نام لیتے ہو۔ یا تو تم اسماعیل دہلوی کو چھوڑو یا ان اکابرین کو چھوڑو۔ اگر اسماعیل دہلوی کا دامن پکڑتے ہو تو ان بزرگوں کا دامن تمہارے ہاتھ سے چھوٹتا ہے، اگر ان بزرگوں کا دامن تھامنا چاہتے ہو تو تمہیں شاہ اسماعیل دہلوی کا دامن چھوڑنا پڑے گا۔ یہ مولوی ابوالکلام آزاد کا کلام ہے کہ یہ بزرگ شاہ عبدالعزیز صاحب، شاہ عبد القادر، شاہ ولی اللہ صاحب رحمہ اللہ، ان کے مکاتیب ملفوظات سے استدلال کرتے تھے، وہ اسماعیل دہلوی کے سامنے رکھتے تھے۔ اور یہیں پر بس نہیں کی، شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگرد خاص مولانا منور الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہیں پر بس نہیں کی، بلکہ مولوی ابوالکلام آزاد کے مطابق ایک کتاب مجموعی طور پر تقویت الایمان کے رد میں لکھی، یک روزی کے رد میں لکھی۔ مولوی ابوالکلام آزاد صاحب کہتے ہیں کہ اس میں تقویت الایمان کے 30 مسئلے ما بہن نزاع منتخب کیے ہیں اور پھر 30 بابوں میں ان کا رد کیا ہے۔ ایک رسالہ اس باب میں ہے کہ مولانا اسماعیل شہید کے عقائد کا رد خود انہی کے خاندان اور اساتذہ کی کتب سے کیا جائے۔ 30 باب ہیں اس کتاب کے، اور ایک رسالہ اس باب میں ہے کہ مولانا اسماعیل شہید کے عقائد کا رد خود انہی کے خاندان اور اساتذہ کی کتب سے کیا جائے۔ یہ وہ بات ہے جو میں ابھی بیان کر چکا ہوں مولوی ابوالکلام آزاد کی زبانی، کہ مناظرہ کے اندر مولانا منور الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ملفوظات شاہ عبدالعزیز، شاہ عبد القادر، شاہ ولی اللہ، شاہ عبد الرحیم صاحب، ان کے مکاتیب، ان کے معمولات سامنے رکھے کہ شاید یہ ناہنجار مولوی اسماعیل دہلوی بات کو سمجھ جائے، قرآن و حدیث کو چونکہ یہ مانتا نہیں ہے۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا تھا کہ اتنے بڑے بڑے مفتیان کرام، بڑے بڑے علماء کرام، بڑے بڑے مشائخ تھے جو اس کو سمجھانے والے تھے، ان کے پاس قرآن و حدیث سے کوئی دلائل نہیں تھے۔ یہ اب اس کی وضاحت ہے۔ مولوی ابوالکلام آزاد صاحب کہتا ہے کہ ایک کتاب لکھی، 30 مسئلے ما بہن نزاع جن پہ جھگڑا تھا وہ منتخب کیا اور پھر 30 بابوں میں ان کا رد کیا ہے، اور ایک رسالہ اس باب میں ہے کہ مولوی اسماعیل دہلوی کے جو عقائد تھے ان کا رد، مولوی اسماعیل دہلوی کے خاندان کے جو اکابر تھے، شاہ عبدالعزیز، شاہ عبد القادر، شاہ ولی اللہ صاحب، شاہ رفیع الدین صاحب، شاہ عبد الرحیم صاحب رحمہ اللہ، ان کے ملفوظات، ان کے عقائد و نظریات کو سامنے رکھ کر مولوی اسماعیل دہلوی کے عقائد کا رد کیا۔ اچھا آگے خود مولوی ابوالکلام آزاد لکھتا ہے، چنانچہ اس میں ہر مسئلے کے رد میں شاہ عبد الرحیم، شاہ ولی اللہ، شاہ عبد القادر اور شاہ رفیع الدین کے اقوال سے اپنے نزدیک رد کیا ہے۔ یعنی مولوی ابوالکلام آزاد صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا منور الدین رحمۃ اللہ علیہ نے ایک رسالہ خاص طور پہ اس باب میں تصنیف کیا ہے کہ شاہ عبد الرحیم، شاہ ولی اللہ، شاہ عبد القادر، شاہ رفیع الدین، شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ، ان اکابرین کے اقوال اور ان کے ملفوظات، ان کے مکاتیب، ان کی تحریرات اور ان کے جو عقائد و نظریات ہیں ان کی روشنی میں مولوی اسماعیل دہلوی کا رد کیا۔ یہ چند حوالہ جات میں نے پیش کیے، اب حقیقت بالکل کھل کے سامنے آ گئی ہے کہ مولوی اسماعیل دہلوی وہ بندہ ہے کہ جس نے مسلک شاہ ولی اللہ، شاہ عبدالعزیز، شاہ عبد القادر، شاہ رفیع الدین دہلوی رحمہ اللہ علیہ اجمعین سے انحراف کیا۔ اتنا نقصان مسلک شاہ ولی اللہ کو کسی غیر نے نہیں پہنچایا جتنا نقصان مولوی اسماعیل دہلوی نے پہنچایا۔
انہی سے پڑھ کے، انہی کے در کے ٹکڑے کھا کے، اور پھر انہی کی مسند پہ بیٹھ کے جتنا اسماعیل دہلوی نے خاندان شاہ ولی اللہ کی جڑوں کو کاٹا ہے، اتنا کسی اور نے نہیں کاٹا۔ کیا اب بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ مولوی اسماعیل دہلوی شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جانشین ہے، شاہ عبد العزیز صاحب کا جانشین ہے، شاہ عبد القادر صاحب کا جانشین ہے، شاہ رفیع الدین صاحب کا جانشین ہے؟ وہابی دیوخانی فرقہ کے لوگوں نے تو عوام کو گمراہ کرنا ہے، چونکہ انہوں نے اسماعیل دہلوی کا دفاع تو کرنا ہے۔ رائے احمد بریلی اور اسماعیل دہلوی یہ دونوں حضرات چونکہ انگریز کے ایجنٹ تھے، اور یہ سلسلہ پھر دیوخانی فرقہ میں منتقل ہوا، وہ انگریز کے ایجنٹ ہوئے، تو اب ایک انگریز کا ایجنٹ دوسرے انگریز کے ایجنٹ کا دفاع نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا؟ یہ چند حوالہ جات میں نے صرف اس باب میں پیش کیے ہیں کہ مولوی اسماعیل دہلوی یہ مسلک شاہ ولی اللہ سے انحراف کرنے والا ہے۔ یہ تین پہلو ہو گئے مولوی اسماعیل دہلوی کی حیات کے۔ سامعین و ناظرین، مولوی اسماعیل دہلوی اور رائے احمد بریلی کی حیات کے ان پہلوؤں کے بعد کہ مختصراً آپ نے ان دونوں کی سوانح حیات بھی سماعت فرما لی، ان دونوں کا انگریز ایجنٹ ہونا کہ یہ کیسے انگریز کے مشن کو پورا کیا کرتے تھے یہ بھی آپ نے سماعت فرما لیا۔ اسی طرح جو تیسرا پہلو تھا کہ شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبد العزیز صاحب دہلوی، شاہ عبد القادر صاحب، شاہ رفیع الدین صاحب، ان حضرات کے مسلک سے کس طرح مولوی اسماعیل دہلوی نے انحراف کیا، نہ صرف انحراف کیا بلکہ ان کے عقائد و نظریات کو، ان کے معمولات کو کفریہ اور شرکیہ بتلایا۔ یہ پہلو بھی آپ سماعت فرما چکے ہیں، میں نے چند حوالہ جات اس پہ پیش کیے ہیں جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خاندان شاہ ولی اللہ کی کس طرح جڑوں کو مولوی اسماعیل دہلوی نے کھوکھلا کیا۔ ان حضرات کی جو خدمات تھیں وہ کس طرح مولوی اسماعیل دہلوی نے انہیں ملیا میٹ کیا، یہ پہلو بھی آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ جو اب چوتھا پہلو ہے مولوی اسماعیل دہلوی کی حیات کا، وہ تقویت الایمان سے تعلق رکھتا ہے۔ تو اس پہلو میں جو آپ کو سننے کو ملے گا وہ یہ کہ تقویت الایمان کس کے کہنے پہ لکھی گئی، یہ ایک بات، تقویت الایمان کو لکھوایا کس نے ہے۔ دوسرے نمبر پہ جن لوگوں نے تقویت الایمان کو لکھوایا ہے ان کا مقصد کیا تھا، ان کا منصوبہ، ان کا مشن کیا تھا، یہ دو باتیں۔ تیسرے نمبر پہ تقویت الایمان نامی کتاب کو حضرت شاہ عبد العزیز صاحب دہلوی، شاہ عبد القادر صاحب دہلوی، شاہ رفیع الدین صاحب دہلوی، شاہ عبد الغنی صاحب دہلوی، ان حضرات کے جو شاگرد حضرات تھے، مفتیان کرام، مشائخ اعظام، وہ کیسا دیکھتے تھے تقویت الایمان کو، کس نظر سے دیکھتے تھے؟ یہ اس لیے بیان کرنا ضروری ہے چونکہ نجیب دیوخانی صاحب نے ابتدا کے اندر یہ بکواس کی تھی اپنی جہالت کی بنا پر کہ تقویت الایمان سے اس بندے کو تکلیف ہوگی جس کے دل میں شرک ہوگا، جو مشرک ہوں گے وہ تقویت الایمان سے جلتے ہیں، مومن کو کوئی تکلیف ہی نہیں ہوتی، مسلمانوں کو کوئی تکلیف نہیں ہے، جو مشرک ہیں، جو کافر ہیں، جن کے دلوں میں شرک کا مرض ہے وہ تقویت الایمان سے جلتے ہیں۔ تو جب میں آپ کو بتاؤں گا کہ شاہ عبد العزیز صاحب دہلوی، شاہ عبد القادر صاحب، شاہ رفیع الدین صاحب، ان حضرات کے جو شاگرد حضرات تھے انہوں نے تقویت الایمان کا کیسے رد کیا، اور پھر اس بدبخت جہل نجیب دیوخانی صاحب کی اس بکواس کو سامنے رکھیں تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس بدبخت جہل نجیب دیوخانی کی بکواس کے مطابق جتنے بھی شاہ عبد العزیز صاحب دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، شاہ عبد القادر صاحب، شاہ رفیع الدین صاحب، ان حضرات کے جتنے بھی شاگرد حضرات ہیں وہ تمام کے تمام نعوذ باللہ مشرک قرار پاتے ہیں، کافر قرار پاتے ہیں، ان کے دلوں میں بھی شرک بھرا ہوا تھا۔ یہ پہلو اس لیے بیان کرنا ضروری ہے۔ یہ تین باتیں ہو گئی، اور چوتھی بات آپ کو یہ سننے کو ملے گی کہ تقویت الایمان نامی کتاب کو خود وہابی اسماعیلی فرقہ کے جو بانی سربراہ تھے مولوی اسماعیل دہلوی، ان کے جو ماننے والے ہیں جن کو وہابی دیوخانی، رشیدی، قاسمی کہا جاتا ہے، وہ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ نجیب دیوخانی صاحب کے جو بڑے ابے ہیں وہ تقویت الایمان نامی کتاب کو کس نظر سے دیکھتے تھے، وہ کیسا سمجھتے تھے؟ یہ چار باتیں ہوں گی۔ سامعین و ناظرین، جو سب سے پہلی بات ہے
سب سے پہلی بات کہ تقویت الایمان نامی کتاب کو لکھوایا کس نے ہے؟ تقویت الایمان نامی کتاب کو کس نے لکھوایا، کس کے کہنے پہ لکھی گئی؟ یہ ذرا آپ سماعت فرما لیں۔ یہ تقویت الایمان نامی کتاب انگریز کے کہنے پہ لکھی گئی، انگریز نے لکھوائی تھی۔ جو مولوی اسماعیل دہلوی کا ایک جہادی پہلو اور جہاد کی جو حقیقت تھی، اس میں نے اسماعیل دہلوی اور رائے احمد بریلی کے متعلق یہ واضح کیا ہے کہ یہ دونوں انگریز ایجنٹ تھے، انگریز کے مشن کو، منصوبوں کو پورا کیا کرتے تھے۔ وہ سماعت کرنے کے بعد بالکل آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ کتاب انگریز نے ہی لکھوائی ہے۔ جیسے رائے احمد بریلی، انگریز نے اس کے ذمہ یہ کام لگایا تھا کہ جتنے بہادر نواب تھے، مسلمان نواب تھے، انگریز کے خلاف تھے، ان کو کمزور کر کے، ان کی جڑوں کو کھوکھلا کر کے، ان کے ہاتھ پیر باندھ کے انگریز کے سامنے ڈال دینا، یہ مشن تھا رائے احمد بریلی کا۔ اسی طرح مولوی اسماعیل دہلوی کو جو مشن ملا تھا، جو منصوبہ انگریز کی جانب سے دیا گیا، وہ یہ تھا کہ آپ نے کتابیں لکھنی ہیں۔ یہ چونکہ کچھ لکھنا پڑھنا جانتا تھا، رائے احمد بریلی تو معلموں کے لاکھ جتن کے باوجود لکھنا پڑھنا نہیں جانتا تھا، تو اسماعیل دہلوی کے ذمہ یہ کام لگا کہ تحریری صورت میں، خطابات کی صورت میں تم نے مسلمانوں کو کافر اور مشرک بتلانا ہے، کافر اور مشرک بتلانا ہے۔ تو اسماعیل دہلوی نے اسی منصوبے کو پورا کرنے کے لیے یہ تقویت الایمان نامی کتاب لکھی تھی اور انگریز نے لکھوائی تھی۔ میں اس پہ حوالہ جات پیش کر دیتا ہوں، ذرا آپ سماعت فرمائیں اور اندازہ لگائیں کہ نجیب دیوخانی صاحب کو کیوں کیڑا تنگ کرتا ہے بار بار تقویت الایمان کا دفاع کرنے کا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اسماعیل دہلوی کے یہ ماننے والے ہیں، یہ بھی انگریز کے ایجنٹ ہیں، وہ بھی انگریز کا ایجنٹ تھا، تو اب ایک انگریز کا ایجنٹ دوسرے انگریز ایجنٹ کا دفاع نہیں کرے گا تو آنپ چوسے گا۔ یہ آپ حوالہ سماعت فرما لیں، میرے سامنے کتاب ہے غلغلہ، لکھنے والے وہابی دیوخانی فرقہ کے مولوی شمس الدین، یہ زلزلہ کے جواب میں لکھی گئی تھی۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اس کتاب کے شروع میں خواجہ خان محمد خانقاہ سراجیاں والا اس بندے کی تقریض ہے، اور وہابی دیوخانی فرقہ میں یہ کس درجے کا بندہ ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، نجیب دیوخانی صاحب یہ بہتر جانتے ہیں، شیخ المشائخ، خواجہ خواجگان، پتہ نہیں اس کو کیا کیا لقب دیتے ہیں دیوخانی فرقہ کے لوگ۔ اس بندے کی تقریض ہے اس کتاب کے اوپر، اور دیوخانی فرقے کا اصول ہے کہ جو کتاب کا مقرض ہوتا ہے وہ اتنا ہی کتاب کا ذمہ دار ہوتا ہے جتنا کتاب کا مصنف ہوتا ہے، لہٰذا یہ ذمہ داری مولوی شمس الدین دیوخانی کے ساتھ ساتھ خواجہ خان محمد دیوخانی کے اوپر بھی عائد ہوتی ہے۔ تو صفحہ نمبر 18 کے اوپر یہ کیا لکھتا ہے کہ انگریزوں نے مسلمانوں میں سر پھٹول پیدا کرنے کے لیے کسی کم علم دیہاتی مولوی سے گنواری اردو میں یہ کتاب لکھوائی۔ ایک بار یہ عبارت پھر سماعت کریں، انگریزوں نے مسلمانوں میں سر پھٹول پیدا کرنے کے لیے کسی کم علم دیہاتی مولوی سے گنواری اردو میں یہ کتاب لکھوائی۔ جی انگریز نے یہ کتاب لکھوائی ہے مسلمانوں میں سر پھٹول پیدا کرنے کے لیے، مسلمانوں کو لڑانے کے لیے، فتنہ فساد برپا کرنے کے لیے، فرقہ واریت برپا کرنے کے لیے انگریزوں نے یہ کتاب لکھوائی۔ مزید آگے سنیں، کتاب کی اردو بے حد گسیاری قسم کی ہے جسے عام اردو داں بھی سمجھ سکتا ہے۔ پھر 1852 میں انگریزوں نے رائل ایشیا ٹک سوسائٹی لندن سے تقویت الایمان کا انگریزی میں ترجمہ کروا کے اسے دور دراز تک پھیلایا۔ جی یہ کیا کہتا ہے کہ 1852 میں انگریزوں نے ایک لندن کی سوسائٹی ہے رائل ایشیا ٹک، وہاں سے تقویت الایمان کا انگریزی میں ترجمہ کروایا، انگریزی میں ترجمہ کروا کے اسے دور دراز کے علاقوں میں انگریز نے پھیلایا۔ جی نجیب دیوخانی صاحب اس کو توحید کی بہترین کتاب قرار دیتے ہیں، حضرت کو کیڑا تنگ کرتا ہے اس کا دفاع کرنے آ جاتے ہیں، رشید احمد گنگوئی اس کتاب کی تعریفیں کرتا ہے، آپ کا دوسرا مولوی کہتا ہے کہ انگریز نے یہ کتاب لکھوائی ہے، اور 1852 میں انگریز نے اسے لاکھوں کی تعداد میں انگریزی میں ترجمہ کروا کے شائع کر کے اسے دور دراز کے علاقوں میں پہنچایا۔ یہ ہے تقویت الایمان نامی کتاب کی حقیقت کہ انگریز نے لکھوائی
اور کیوں لکھوائی وہ بھی آپ نے سماعت کر لیا کہ مسلمانوں کو لڑانے کے لیے۔ یہ غلغلہ نامی کتاب صفحہ نمبر 18 کے اوپر یہ حوالہ موجود ہے جو میں نے ابھی آپ کو پڑھ کے سنایا ہے۔ اسی طرح یہی کتاب صفحہ نمبر 19 کے اوپر مولوی شمس الدین دیوخانی لکھتا ہے، انگریزوں نے اس کتاب کو ہندوستان کے گوشے گوشے میں پہنچایا۔ انگریز توحید کا کام کر رہے ہیں، کیا بات ہے، صدقے جائیں دیوخانی فرقہ کی اس توحید پہ۔ اور پھر جلالی صاحب کو یہ تانا دے رہے تھے کہ آپ تو کہتے ہیں کہ توحید کا بانی انگریز ہے، وہ اس توحید کا بانی انگریز ہے۔ میں اس پہ بھی حوالہ جات پیش کرتا ہوں اور آپ کا منہ توڑتا ہوں انشاءاللہ العزیز۔ جلالی صاحب اس قسم کی توحید کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اس کا بانی انگریز ہے،